اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، درس قرآن کے حوالے سے مختصر گفتگو کا یہ حلقہ نمبر 13 ہے، یعنی سلسلہ نمبر 13۔ کل سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقین کی پہلی جو علامت ہے اس کا بیان تھا۔ آج دوسری ان کی جو علامت ہے، یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ یہ متقین کی دوسری علامت ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اب نماز قائم رکھنا، اس میں نماز کے جملہ آداب اور جتنے بھی احکام ہیں ان سب کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ یعنی مکمل حضوری کے ساتھ کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اسے یہ شعوری طور پر وہ اس انداز سے کھڑا ہو کہ میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں، اس کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضور ریاض الملت تفسیر ریاض القرآن میں لکھتے ہیں کہ نماز قائم رکھنے سے یہ مراد ہے کہ بر وقت پوری طہارت کے ساتھ رکوع، سجود و دیگر ارکان و واجبات وغیرہ کی مکمل رعایت کر کے پوری 5 نمازیں ادا کریں۔ تو یہ متقین کی یہ شان ہے، وہ بر وقت نماز ادا کرتے ہیں، طہارت میں بہت ہی احتیاط برتتے ہیں، طہارت صغریٰ ہو، طہارت کبریٰ ہو، وضو ہو، غسل ہو، تیمم ہو۔ آج کل لوگ وضو میں بہت ہی بے احتیاطی کرتے ہیں، تو مکمل طہارت نماز قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ رکوع، سجود اور دیگر ارکان جو ہیں ان کی مکمل رعایت، یعنی ہر رکن کو بہترین انداز سے ادا کرنا، جسے تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ یہ مضمون تفسیر عباسی کا تھا کہ وہ نماز اس طرح قائم رکھتے ہیں کہ بر وقت ادا کرتے ہیں، طہارت کا خیال رکھتے ہیں، اور جتنے بھی نماز کے واجبات ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، ان میں خوب تعدیل اور تمام واجبات و سنن کا خوب دھیان رکھتے ہیں۔ یقیمون اقامت سے بنا ہے، جس کا لغوی معنی سیدھا کرنا ہے۔ یہاں اس سے مراد نماز کو اس کی ظاہری باطنی خوبیوں یعنی تعدیل ارکان اور نہایتی خشوع و خضوع اور حضور قلب سے ادا کرنا ہے۔ خشوع اور خضوع، اس میں تواضع اور انکسار، اور یہی حضور قلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی دل میں ہو اور پھر اس کی عبادت کا دھیان بھی ہو، پھر اس کی عظیم ذات کے سامنے چونکہ انسان جھک رہا ہوتا ہے تو یہ حضوری ہو، کسی اور مخلوق کا کسی قسم کا کوئی اور دھیان نہ ہو۔ اس طرح کی نماز بہت ہی مشکل نماز ہے، اسی لیے یہ خاصہ متقین کا ہے۔ یہ متقی لوگوں کی دوسری صفت ہے، یعنی نماز بہت ہی اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ چونکہ ایمان اعمال کی اصل ہے، اس لیے اسے اعمال پر مقدم فرمایا ہے۔ یہاں یہ ایک سوال مقدر ہے، اس کا یہ جواب ہے کہ پہلے ان کے ایمان، ان کی علامت یہ بیان کی متقین کی کہ وہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو پہلے ایمان کا ذکر کیا،
پھر فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز صلاۃ قائم کرتے ہیں. تو یہ صلاۃ جو ہے یہ عبادات اور اعمال میں سے سب سے بہترین عمل آ گیا. تو اعمال کا ذکر، عبادت کا ذکر بعد میں آیا. یہ علامت دوسری جو ہے وہ بعد میں بیان کی گئی. تو علامت ایمان کو علامت اعمال پر مقدم رکھا گیا. کیوں مقدم رکھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا، چونکہ ایمان اعمال کی اصل ہے، اس لیے اسے اعمال پر مقدم فرمایا ہے. تو ایمان عقیدہ ہے، اور جب عقیدہ درست نہیں ہے، جب کسی شخص کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، عقیدہ اسلام پر وہ قائم ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر اگر وہ کوئی وضو کر کے پانی سے پاکیزگی اختیار کر کے کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اپنے تئیں وہ نماز ایک عبادت سمجھ کر ادا کرنے کا آغاز کر بھی دیتا ہے، تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی، وہ صلاۃ نہیں ہوگی، وہ خدا کی بارگاہ کی حاضری نہیں ہوگی، اس لیے کہ عقیدہ ہی نہیں ہے. اور جب کوئی صاحب ایمان ہو جاتا ہے، صاحب عقیدہ ہو جاتا ہے، اسلام لاتا ہے، مسلم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کوئی عبادت کرتا ہے تو اس وقت اس کی عبادت درجہ قبولیت پائے گی. پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو درست ہے کہ ایمان کو، عقیدہ کو اعمال پر مقدم فرمایا، تو اس لیے پہلے الذین یؤمنون بالغیب اور اس کے بعد فرمایا ویقیمون الصلاۃ. لیکن اعمال تو بہت زیادہ ہیں، زکوٰۃ بھی اعمال میں ہے، حج بھی اعمال میں ہے، کوئی اچھا عمل وہ اعمال میں شامل ہے. تو پھر یقیمون الصلاۃ کیوں فرمایا؟ نماز یعنی نماز ہی کا ذکر کیوں کیا؟ نماز یعنی نون کے اوپر زبر ہے، نماز یہ لفظ. تو فرمایا کہ پھر اعمال میں سے نماز بدنی عبادت ہونے کے علاوہ اس کے عین کے اوپر بھی زبر ہے، علاوہ، چونکہ سب عبادتوں سے پہلے فرض ہوئی ہے اور سارے اعمال سے افضل ہے، تو اس لیے پھر اعمال میں سے نماز کا ذکر کیا. دوسری توجہ یہ اس کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ یہ بیان فرمایا، نیز ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے. اس لیے یہاں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی بالغ اور عاقل پر فرض ہے، لیکن اسے زکوٰۃ وغیرہ سے مقدم اس لیے فرمایا کہ یہ ہر بالغ اور عاقل پر فرض ہے. زکوٰۃ صرف اس بالغ اور عاقل پر فرض ہے جو صاحب نصاب بھی ہو. تو اس لیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان متقین کو، اس میں سے ينفقون انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. نماز کی ادائیگی کی کیفیت کے حوالے سے حضرت یہاں لکھتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کی کیفیت سید انس و جان آقائے دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سائل کو یہ بتائی، اور یہ مشہور حدیث جبریل کی طرف اشارہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کر گویا تو اپنے معبود حقیقی کو سامنے دیکھ رہا ہے. اور یہ تو بہت بڑا درجہ ہے، اور اگر یہ نعمت نہ حاصل ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. یہ مشہور حدیث جبریل جو ہے صحیح بخاری کی، اس کا مضمون ہے کہ یہ دراصل نماز میں جو احسان اسے فرمایا گیا، یعنی احسان کا یہ درجہ ہے، اور نماز کی ادائیگی اس طرح ہونی چاہیے. عام انسان کے لیے تو یہ ان کا یہ درجہ نہیں ہے، پہنچتے پہنچتے عام نمازی اس درجے پر پہنچتا ہے، لیکن یہ متقین کی صفت ہے کہ وہ ان کی نماز اس طرح کی ہے. تو آگے فرمایا مقبولان بارگاہ ذوالجلال کی نماز میں تو اکثر و بیشتر مذکورہ شان پائی جاتی ہے، لیکن عوام اہل اسلام کے لیے جسم، جگہ اور لباس کا پاک ہونا، اور پھر نماز کے تمام فرائض و واجبات، سنن، مستحبات وغیرہ کی بحسن و خوبی رعایت کرنا عین سعادت اور کافی شافی ہے. تو یہ حضرت نے عام عوام کے لیے فرمایا کہ انہیں یہ چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا. اب ان چیزوں کے اہتمام کے بعد
اس اہتمام کی برکت سے وہ متقین کا درجہ اگر اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو اس کے دربار میں کیا کمی ہے۔ کاملین کے صدقے اللہ کریم ان کی نمازوں کو بھی شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجود پوری طرح کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ متقی جتنے بھی ہیں، متقین جو ہیں، پرہیزگار جو ہیں، جو اس درجے پر تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، ان کی ہر نماز میں نماز کے ہر ادب کا جو ہے مکمل طور پر دھیان رکھا جاتا ہے، اور یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اب یہ جو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو رزق دیا ہے، خرچ کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور ہماری دی ہوئی روزی میں ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی یہ ان کی نشانی ہے متقی کی۔ تو اس کا ایک تو پہلی جو حصہ ہے اس کے ساتھ تعلق کیا بنتا ہے اور اس کی وضاحت کیا بنتی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں اس خرچ کرنے سے یا تو زکوٰۃ ادا کرنا مراد ہے، تو نماز کے بعد چونکہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی تو اس لیے اس کا ذکر بھی اس کے بعد مناسب تھا، جیسا کہ دوسری جگہ ترتیب کے ساتھ ارشاد فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یا پھر اس سے مراد عام خرچ ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہوا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی صدقہ کی صورت میں، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، مختلف انداز میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ابن جریر کا فرمان ہے کہ یہ آیت عام ہے، زکوٰۃ، اہل و عیال کے خرچ اور جن لوگوں کو خرچ دینا ضروری ہو ان سب کے دینے کو شامل ہے۔ تو اس میں پھر اہل و عیال کا خرچ بھی آ گیا، ماں باپ، بیوی، اولاد اور باقی رشتہ دار وغیرہ، صدقات بھی آ گئے، زکوٰۃ بھی۔ تو جہاں جہاں جو چیز خرچ کرنی ہے متقی پرہیزگاروں کی یہ علامت ہے کہ وہ مردان خدا خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق سے۔ چونکہ پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا ہے لہذا یہ ہر طرح کے خرچ کو شامل ہے، یہ ابن کثیر کے حوالے سے فرمایا۔ اسی عموم کے پیش نظر حضرت صدر الافاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت نے فرمایا ہے کہ اموات کا ایصال ثواب، 11ویں، فاتحہ، تیجا، 40واں وغیرہ بھی اسی میں داخل ہیں کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ تو یہ سارے یہ جو اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں، تو یہ بھی چونکہ وہ خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، جمعرات ہو، چیلم ہو، تیجا ہو، فاتحہ ہو، 11ویں ہو، عید میلاد النبی کی مجالس ہوں، جتنی بھی غوث پاک قدس سرور کے حوالے سے 11ویں کی مجالس ہوں، تو یہ سب اس میں خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں آ گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے وہ مختلف مواقع پر اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک اور کلمہ شریف کا پڑھنا نیکی کے ساتھ نیکی ملا کر یہ اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ تو جو کہ ان محافل میں کھلانے پلانے اور لنگر سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، مواعظ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ذکر اذکار وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں صدر الافاضل نے فرمایا کہ یہ نیکی کے ساتھ نیکی ملا کر اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے۔ اب یہ کتنا خوبصورت نقطہ ہے جو حضرت صدر الافاضل نے اور پھر حضور رضی الملت نے بیان فرمایا، مگر جو جاہل لوگ ہیں، جو تفسیر کی ان باریکیوں اور ان نکات کو نہیں سمجھتے یا ان کا مطالعہ تفسیر سے ہوتا ہی نہیں، تو وہ پھر انکار کرتے رہتے ہیں کہ یہ 11ویں بھی نادرست ہے، اور یہ فاتحہ بھی نادرست ہے، اور یہ جمعرات کا ختم بھی نادرست ہے، اور یہ چیلم بھی نادرست ہے۔ تو ایسے لوگ جو ان اعمال کو نادرست کہتے ہیں، دراصل وہ جاہل ہیں اور قرآن کے مضامین اور تفسیر سے وہ ناواقف ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ سے زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے اور دیگر صدقات نافلہ بھی۔ رزق کو اپنی طرف کیوں وَمِمَّا رَزَقْنَا، ہم جو رزق دیتے ہیں تو اپنی طرف منسوب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ
رزق کو اپنی طرف منسوب فرما کر ظاہر فرما دیا کہ جس انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہے، جو بھی مال و دولت ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کریم کی عطا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ عطا فرمایا ہے اس کی راہ میں بخل کہاں، یہ تو مناسب ہی نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ ہیں انہیں پورا کر کے خدا تعالیٰ اور خلق خدا دونوں کی خوشنودی حاصل کر کے سرخرو ہو جائے۔ تو یہ تیسری صفت تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، متقین کی تیسری صفت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا متقینوں کی تیسری صفت ہے۔ تقوی پہلے اس کا بیان ہوا، تو تقوی کو ملا کر اب تک مسلمانوں کی، یعنی جو متقی ہیں، ان کی 4 صفتیں بیان ہو چکی ہیں، جو بوجہ اتم، یہ اتم جو ہے اس کا مطلب ہے بہت مکمل، یہ صیغہ اس میں تفضیل ہے تمام سے، تو اس کو لوگ اتم کچھ پڑھ دیتے ہیں، جانے کیسے کیسے پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ ہے اتم، اور میم کے اوپر جو ہے وہ تشدید ہے۔ بوجہ اتم نبی کریم کے 4 خلفاء رضوان اللہ علیہ مجمعین میں موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر متقیوں کے سردار، سیدنا فاروق اعظم مومنین کے پیشوا، سیدنا عثمان غنی نمازیوں کے شہنشاہ، یہ جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں انہیں زاہد مسجد احمدی فرمایا ہے، اس قدر مسجد میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہتے، اور مولا علی مشکل کشا راہ حق میں خرچ کرنے والوں کے امام ہیں۔ یہ خوبصورت نقطہ حضرت نے تفسیر روح البیان کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک کے خلاف زبان درازی انسان کو دین سے بیزار کر دیتی ہے۔ اگر کوئی صدیق اکبر کا گستاخ ہے، یا حضرت فاروق اعظم کا گستاخ ہے، یا حضرت عثمان غنی کا گستاخ ہے، یا حضرت مولا علی کا گستاخ ہے، تو کسی ایک کے خلاف زبان درازی انسان کو دین سے بیزار کر دیتی ہے، اور جو دین سے بیزار ہو جاتا ہے گویا وہ بے دین ہی ہو جاتا ہے۔ یہ جو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، تو یہ یعنی من ما میں من ذکر فرما کر اشارہ فرما دیا، کیونکہ من کے کئی معانی ہیں، جیسا کہ شرح میں تعامل میں بیان کیے گئے ہیں، بہت سے معانی ہیں، تو ان میں سے ایک من کا معنی ہے بعضیت، یعنی بعض، کچھ حصہ۔ تو یہاں حضرت نے یہ نقطہ بیان کیا کہ من ذکر فرما کر اشارہ فرما دیا کہ سارا مال نہ خرچ کرے، کچھ اپنے بال بچوں کے لیے بھی رکھ لے۔ آگے حضرت نے بہت ہی خوبصورت جملہ لکھا کہ سارا مال پیش خدمت کرنا تو صرف شان صدیقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ شروع میں طے کیا تھا کہ ہمارے درس قرآن کے حوالے سے یہ جو گفتگو ہوگی مختصر ہوگی، تو اسی پر آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور سمجھنے کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔